بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حیدرآباد میں اس وقت ہم موجود ہیں اور حیدرآباد بڑا تاریخی شہر ہے۔ اس شہر کو کئی حوالوں سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی پہچان کا ایک بہت بڑا حوالہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کیا ہوا یہ ادارہ تقریباً 154 سال سے امت کی رہنمائی کا بڑا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اسی ادارے میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اس ادارے میں جو شیخ الفقہ ہیں اور جو صدر مفتی ہیں اس وقت جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے، بہت مشہور شخصیت ہیں، الحمدللہ بہت علمی شخصیت بھی ہیں، روحانی شخصیت بھی ہیں، اور کئی مواقع پہ الگ الگ ہندوستان کے حصوں میں آپ کے خطابات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قدس سرہ النورانی کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بڑی کرم فرمائی کی آپ نے حضرت، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلا سوال تو حضرت یہ ہے کہ یہ جو یہاں دارالقضاء کا نظام ہے، ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کئی شہروں میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہیں، عوام پریشان ہے، اب لوگ اپنے مسائل کو لے کر کے کہاں جائیں، پھر الٹیمیٹلی ان کو ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، پھر وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں۔ تو اس دارالقضاء کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے آپ؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ جہاں تک جامعہ نظامیہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا، بالیقین یہ عظیم المرتبت ادارہ ہے جس کے بانی و مؤسس شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں، جنہوں نے توکل علی اللہ کی بنیاد پر اس ادارے کو باشارہ نبوی علی صاحبہ افضل الصلاۃ والسلام قائم فرمایا ہے۔ اور قیام جامعہ کے وقت ہی سے یہاں دارالافتاء عملاً کام کر رہا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر حضرت نے اس کا قیام 1328 ہجری میں فرمایا، اور اس وقت سے باقاعدہ دارالافتاء کی مستقل ایک عمارت میں یہ دارالافتاء کام کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خلق خدا کثیر تعداد میں یہاں رجوع کرتی ہے اور ان کی شرعی رہبری کی جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ پر واضح ہے کہ دارالافتاء جامعہ نظامیہ سے صادر شدہ فتاوی ریاست اور ملک کی عدالتوں میں بھی تسلیم کیے جاتے ہیں، قابل اعتبار ہیں، اور یہاں شرعی احکام کو بتلایا جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے دارالقضاء کا ذکر فرمایا ہے، بالعمل اور بالفعل دارالقضاء کا یہاں نظم نہیں ہے، صرف یہ کہ مسائل میں یکسوئی کی جاتی ہے، ان کے نزاعات کو دور کیے جاتے ہیں، خصومات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ان کو شرعی اعتبار سے کیا رہبری درکار ہے وہ رہبری کی جاتی ہے۔ فتاوی کا سلسلہ ہے البتہ کہ تحریری طور پر کوئی سوال پیش کرتا ہے تو اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں، فقہ حنفی کے مصادر اور مآخذ کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ زبانی بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو زبانی طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ اور فتوے دو طرح سے دی جاتے ہیں، ایک باقاعدہ جس کا رجسٹر میں اندراج اور ریکارڈ رہتا ہے، وہ رسمی فتاوی ہے، لیٹر پیڈ پہ دیے جاتے ہیں، اور سائل جو صفحے پر جس پیپر پر جس کاغذ پر سوال لکھا ہے اسی پر اگر جواب لکھ کر دے دینا ہے تو اس پر لکھ کر اس پر بھی اسٹامپ لگا دیا جاتا ہے، اس کو ہمارے پاس غیر رسمی فتوے کہا جاتا ہے۔ اور یہ رسمی فتوے، رسمی فتاوی جو ہوا کرتے ہیں وہ باقاعدہ اس کی جلدیں بنتی ہے، اب 82 جلد چل رہی ہے، 85 جلد چل رہی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اور غیر رسمی فتاوی کی تعداد تو ایسی ہے کہ اس کی کوئی جلدیں تو نہیں ہیں، لیکن میں جب سے یہاں خدمت کر رہا ہوں تب سے اس کا بھی ہم ریکارڈ رکھ رہے ہیں، غیر رسمی ریکارڈ سے ہی، تاکہ کوئی اگر کل کے دن آ کر رجوع کرے بھی ہم ایک مرتبہ سوال کیے تھے، ہمارا کیا جواب تھا، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ بسا اوقات یعنی پولیس کے نمائندے یہاں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھی آپ کے پاس یہ سوال کیا پیش کیا گیا تھا، کیا اس کا جواب دیا گیا تھا، کوئی ریکارڈ ہے کس نے کیا تھا، تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کی آئی ڈی پروف بھی لے رہے ہیں۔ پہلے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی تھی، آئی ڈی پروف لے لیا جاتا تھا، سائل کے سوال کا جو ہے جو بھی حکم شرعی ہے وہ بتا دیا جاتا تھا تحریری طور پر بھی، لیکن میں اپنے اس دور میں اس کا التزام کیا ہوں کہ کوئی بھی چاہے وہ غیر رسمی سوال ہو کہ رسمی سوال ہو، ہر دو صورت میں اس سے آئی ڈی پروف کی کاپی لی جاتی ہے، تاکہ کل کے دن کوئی مسئلہ
جی۔ ایسا درپیش ہو کہ کوئی فرضی کسی کا نام لے کر صحیح، پوچھا ہوا ہے، صحیح۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو کون پوچھا کیا ہے اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ تو بہت ہی ڈسپلن وے میں کام الحمدللہ اب چل رہا ہے یہاں پہ۔ حضرت یہ بھی ذرا ارشاد فرمائیے گا، ہمارے عوام میں خاص طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، علماء بھی اس بات کا شکوہ بار بار کرتے رہتے ہیں کہ جی عوام دین نہیں مان رہی، دین کو قبول نہیں کر رہی، مسئلے مسائل کو نہیں سمجھ رہی، اور لوگ رجوع نہیں کرتے علماء کی طرف۔ تو جب سے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، کیا آپ کو بھی اسی طرح کا تجربہ ہوا ہے؟ عوام نہیں آتی، عوام دلچسپی نہیں لیتی، یا آپ جو رہنمائی کرتے ہیں لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے؟ کیا حقیقت ہے اس چیز؟ حضرت یہ شکوہ میں سمجھتا ہوں بے جا شکوہ ہے، جی۔ ایسا نہیں ہے، جی عوام برابر رجوع کر رہی ہے۔ جی ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ دارالفتہ شروع ہونے سے پہلے ہی عوام موجود ہوتی ہے، جی۔ اور جی کثرت سے آنے کی وجہ سے ہم ان کو ٹوکن دیتے ہیں، جی اپنی باری باری سے لوگ برابر رجوع کر رہے ہیں۔ جی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کو فارغ بیٹھنا پڑا ہو، جی یعنی اضافی وقت میں کام کرنا پڑا۔ جی۔ کل تو میں فجر کی نماز کے بعد آ کے کام شروع کیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ جی۔ یعنی جی۔ عوام نہیں رجوع کر رہی ہے جی۔ اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے رجوع کرے۔ تانتا بنا ہوا رہتا ہے لوگوں کا، ماشاءاللہ کام تو دین سے دلچسپی عوام کی ابھی اور بھی، میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں حضرت کہ عوام میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بھی، جی جب وہ اپنے مسئلے کے لیے رجوع ہوتے ہیں اور ان کے ذہن میں جو جواب ہوتا ہے اس سے ہٹ کے اگر شرعی جواب ملتا ہے ان کو، تو وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کئی ایسے لوگ ہیں، جی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گنوارے ہیں، یہ رکشہ جھٹکا چلانے والے ہیں، ان کو دین کا کیا شعور ہے، یہ دین کے بارے میں کب جو ہے سر نگو ہوں گے، سر تسلیم کب خم کریں گے، یہ ہمارا ایک احساس ہے جی اور حقیقت سے دور ہمارا تبصرہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب شرع رہبری کی جاتی ہے جی تو بے پڑے ہوئے لوگ بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے، کوئی تعامل نہیں کرتے، کوئی جھجک نہیں کرتے۔ جی خواتین مستورات میں بھی یہی ہے، جب کوئی بھی مسئلے میں بتایا جاتا ہے بھئی یہاں پر تمہارا حق نہیں ہے، جی۔ تمہارا یہ مطالبہ شرعاً غلط ہے، تو کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہم اپنے اس مطالبے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جی۔ کہ ہمارے ذہن و خیال کے لحاظ سے مفتی صاحب جواب دیں تو ہم قبول کریں گے، اگر اس سے ہٹ کے شرعی جواب رہے گا تو ہم رد کریں گے، یہ ہم کو تو ایسا تجربہ نہیں ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی تفہیم کی ضرورت رہتی ہے ان کو، صحیح صحیح، اور ظاہر کاؤنسلنگ ہے کی کہ ضرورت اللہ ہے۔ رسول کے احکام کا ہر ایک کے پاس پاس و لحاظ ہے، جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے بھی آخرت میں کام آنے والا یہی ہے، جس کو آپ اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، بظاہر تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو ایک حق چھوڑنا پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ حق ہے، چار قدم پیچھے ہٹنے سے آپ کو آگے ترقی ہی ملے گی، سمجھ لیتے ہیں۔ جی جی۔ تو حضرت آپ نے جیسا بتایا کہ صبح سے شام تک آپ کو ایکسٹرا ٹائم میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب مسائل بہت زیادہ ہیں لوگوں کے، اور بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور لوگ چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ کیس پولیس میں نہ جا کر کے ہمارے اپنے گھر میں اگر یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح کے اداروں کا قیام تو ہر شہر میں بہت زیادہ ضروری ہے حضرت۔ تو ایڈوائز کیا کرنا چاہیں گے؟ ہر شہر میں مدرسے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، بڑی تعداد میں مفتیان حضرات بھی ہیں، اور ہمارے یہاں جو ترجیحات ہیں وہ کن چیزوں پر ہیں، آپ کی نظر اس پر بھی ہے، تو علماء کو آپ خاص طور سے کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ میں تو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فی زمانہ احکام شرع کا تقدس ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے، خشیت ربانی کی روح ان کے جسموں میں پھونکی جائے، اس لیے کہ ہم بعض ایسے غیر ضروری امور پر غیر معمولی مناقشے کر کر کے لوگوں میں اسلام کی ایسی شبیہ پیش کر چکے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، جب اس پر عمل کرنے جائیں گے تو جھگڑے ہوں گے، آپسی رنجشیں بڑھے گی، کیونکہ اہل علم کے مابین بڑھتی رنجشوں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں ان کی رنجشیں دور نہیں ہو پا رہی تو یہ ہماری رنجشیں کیا دور کر سکیں گے، ہمارے دلوں سے کینہ، حقد، بغض، عداوت کیسے نکال سکیں گے، لہٰذا چلو ہم ہی اپنے حساب سے طے کر لیں، ہم ہی اپنے حساب سے مسئلہ حل کر لیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ذرا اس سطح سے بلند ہو کر ان کو بتائیں کہ بھئی اختلاف بنیاد کا نہیں ہے، فروع کی قسم کا ہے، اور ہم بنیادی امور میں قدر اشتراک جو ہمارے پاس ہے اس کو سامنے رکھ کر رہبری کریں، ان کے اندر شعور کو جگائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ رسول کے احکام کی حکمتیں بھی ہم کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں میں یہ بات رہتی ہے کہ بھئی اس کی منطقی وجہ کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے تم کو سر تسلیم خم کرنا ہے، بے شک یہ تو ہے، جب گراؤنڈ بنتا ہے تو خدا کا حکم سر تسلیم خم کرنے میں دقت نہیں ہوتی، لیکن علم نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ کہیں کہ بھئی یہ حکم ہے، تم سمجھے تو سمجھو، نہیں سمجھے تو چلے جاؤ، تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں، نتیجے میں مولانا سے بیزار کم ہوتے ہیں، دین سے بیزار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم وہ نہ کریں بلکہ اس کی حکمت سمجھائیں۔ ہمیں مطالعے میں اگر کمی ہے، حکمت ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، تو تھوڑا کتب اہل تصوف کا مطالعہ کریں، امام غزالی کی کتاب کا دیکھیں، اس کے اندر حکمتیں بھی رہتی ہیں، بس بعض مسائل کے اندر، احکام کے اندر اسرار اور رموز ہوتے ہیں، ہم اگر اس پر بھی تھوڑی بصیرت کے ساتھ
توجہ کریں تو رہبری بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یقیناً مسئلے کو ہم صرف بتلا دیں یہی کافی نہیں ہے, تھوڑا مسئلے کے سمجھنے کے لیے ان کے ذہن کو ہموار کریں, یہ بھی ضروری ہے. ہم کہیں بھائی یہ ناجائز ہے, بس ختم خلاص. تو 2 سطر میں ہمارا یہ جواب اوقات اس کے لیے اتنا مفید نہیں ہوتا, 2-4 جملوں میں تشریح و تفہیم جتنا اس کے لیے مفید ہو سکتا ہے. پہلے کیا تھا, لوگوں کو یہ ساری چیزیں تمہیداً ان کے ذہنوں میں تھی, تربیت کی وجہ سے ان کی ارواح تیار تھی. اب تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہے. اب ایسے موقع پر ہم بس 2 اور 2 4 کی طرح ہم جواب دیں گے, پھر باقی آپ سمجھو نہ سمجھو, مانو نہ مانو. ہم اس کو احکام پر لانا چاہتے ہیں یا کافر بنانا چاہتے ہیں. اگر اسلام سے بیزار ہو گیا, خدا نہ خاصا دل کے اندر کوئی اس کے شکوک و شبہات پیدا ہوئے, تو مسئلے پر عمل نہیں کرا تو فاسق ہوگا. دل میں اگر یقین کا اجالا کم ہو گیا, مدھم پڑ گیا, تو یہ ایمان کے ہی لیے خطرے کی بات ہوگی. تو ہم وہ کام نہ کریں, میری یہ گزارش ہے. تو عام طور سے جو مفتی حضرات ہیں, لوگوں کے اندر ان کا خوف بیٹھا ہوا ہے, ڈر بیٹھا ہوا ہے, جس کا ابھی تذکرہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو رویہ ہمارے مفتی حضرات کا ہوتا ہے وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو ترجیحات ہیں, عام طور سے بحثیں چل رہی ہیں, شیعہ سنی, رافضی, خارجی, ناسبی, اس میں سب الجھے ہوئے ہیں, اور نتیجے کے طور پر ہماری اپنی جو عوام ہے, برقع پہنے ہوئے خواتین پولیس اسٹیشنز میں موجود ہیں, اور ہزاروں طرح کی جو ہے رسوائیاں ہماری قوم کی ہو رہی ہیں. حالانکہ بہت سارے مسائل ہم انڈرسٹینڈنگ سے اپنے گھروں میں, اپنے دارالافتہ میں حل کر سکتے ہیں, اگر ان کو ڈھنگ سے لوگوں کو کاؤنسلنگ کریں, لوگوں کی تربیت کریں, رہنمائی کریں, تو بہت سارے مسائل ہمارے اپنے معاملات جو ہیں ہمارے اپنے گھر میں حل ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ جب صحیح وقت پہ رہنمائی نہیں کی گئی تو 3 طلاق والے مسئلے پہ حضرت کٹگھرے میں کھڑا کر دیا گیا, اور پھر وہ ایک لمبے زمانے تک ایشو چلا, اور اس طرح کے مسائل آئے دن آتے ہی رہتے ہیں. تو ایسے وقت میں کیا رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے؟ ملک کے موجودہ صورتحال میں مفتی حضرات کو خاص طور سے کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جہاں تک مسئلہ ہے طلاق دینے کے جو احساسات ہے, طلاق دینے کی جو لوگوں کی پیش رفت ہے, اس کو ہی ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی یہ نوبت ہی نہ ہے. والصلح خیر, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا والصلح خیر. ہم اس پر فوکس کرتے ہیں, بھئی صلح کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لو. اب دیکھیے, کسی بھی زندگی سے وابستہ, نئی زندگی سے وابستہ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ خیالات میں تصادم ہوتا ہے, فکر میں عدم ہم آہنگی کی وجہ سے, عدم موافقت کی وجہ سے کچھ ایسی صورتیں پیش آتی ہے. اس کا حل صرف طلاق یا خلا ہی نہیں ہے, تحمل اور برداشت بھی ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ چاہے پلین میں سفر کیوں نہ کریں, اگر بازو جس کی سیٹ ہے وہ آپ کا ہم خیال نہیں ہے تو آپ اس کو کونی سے ڈھکیلتے رہیں گے تو سفر کا مزہ ہی ختم ہو جائے. آپ خود اپنے کو سمیٹنے کی کوشش کرتے, چلو ٹھیک ہے, سامان رکھ رہے ہیں, کوئی اگر آپ کو جو ہے اس وقت مزاحمت کی شکل پیدا ہو رہی ہے, اگر کوئی ایسا کچھ کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ الجھتے نہیں, کیونکہ آپ کو آگے منزل کی طرف جانا پڑتا ہے. الجھیں گے اتنی دیر تک آپ بات کریں گے تو یہی ہوگا جیسے آج کل آٹو رکشے والوں کا حال ہوتا ہے. جب وہ چل رہے ہوتے ہیں ٹریفک میں, کوئی دوسرا اگر کٹ مار کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو آسین چڑھا کے ٹھہر جاتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے, آگے کی منزل ان کی ہی وقت میں جو پہنچنا ہے اس میں دشواری ہو جاتی ہے. ہم وہ نہ بنیں, رکشے والوں کی طرح نہ بنیں, ہم وہ بنیں کہ جس سے آپ جو ہے کسی کو برداشت کر کے آگے بڑے مقصد کے لیے چل سکیں. ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں, اور کرنا بھی یہ چاہیے کہ خلا اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے. ان کو جو ہے ان کے احساسات کو سمجھایا جائے, ان کو ایک دوسرے کے احساسات کی قدر کرنا سکھائیں. ان کو آپ جو چاہتے ہیں سامنے والا وہی کرے, یہ ضروری نہیں. یا تو کسی کو آپ اپنا بنا کے چلو یا کسی کے ہو کر چلو, دو میں سے کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا. اگر وہ آپ کا ہم خیال نہیں بنا تو آپ اس کے ہم خیال بنو. خلاف شرع خیال نہیں ہے تو موافقت کرو. مباحات میں کسی کا خیال کرنا, کسی کی ترجیحات کو آپ پیش نظر رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ابتدا میں ہوتا ہے, بعد میں رفتہ رفتہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی وجہ سے خوشیاں کی زندگیاں جو ہے ماشاءاللہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو مفتی صاحب بڑا خاص اشارہ فرما رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے اور اس طرح کے ایشوز پر اگر کوئی فتویٰ مانگتا ہے, تو میرا خیال ہے جس طرح سے ابھی مفتی صاحب نے انڈرسٹینڈنگ کا پورا کانسیپٹ سمجھایا اور کس طرح سے کاؤنسلنگ کرنی ہے, اگر ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو وہ گھر ٹوٹنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور اگر ہم اس طرح کی کوششیں کریں تو شاید یہ معاملات عدالتوں میں بھی نہیں پہنچیں گے, پولیس اسٹیشنز میں بھی نہیں پہنچیں گے, اور الٹیمیٹلی پھر ہماری رسوائی بھی نہیں ہوگی. تو کوشش اسی بات کی ہمیں کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم جوڑنے کا کام کریں, رشتوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تعلیم دیں, اور لوگوں کو جتنا ہو سکے کاؤنسلنگ کریں, غلط فہمیوں کو دور کریں, تاکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور اس طرح سے اگر دارالافتہ کہیں کام کریں گے ہر شہر میں تو لوگوں کی بڑے پیمانے پر رہنمائی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آپ نے وقت دیا حضرت, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.